حضرت کی کتاب عوارف المعارف سے یہ ہمارا 5واں درس ہے، جس میں صوفیاء کرام کا کام سب سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ اس میں بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے کیا کریں؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پایے کے بزرگ ہیں۔ کس زمانے کے ہیں؟ تقریباً تابعین، اتباع تابعین کے دور میں آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موعظۃ القرآن لمن قلبہ حاضر مع اللہ، یعنی قرآن پاک کی نصیحت اس کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل اللہ کے ساتھ ہو۔ اور کیسے؟ لا یغفل عنہ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے قرآن پاک نصیحت بنتا ہے۔ قرآن تو نصیحت سب کے لیے، مگر فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے صوفی کا؟ تو وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غور سے سننے والا بنے، یہ پہلا قدم ہے۔ یہاں پیدل ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی صوفیاء اکرام کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جاننے والے کو صوفی نہیں کہتے، یہ جاننے والے کو صوفی نہیں کہتے۔ اب جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اولیاء کرام کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور ان کے جو معلومات ہوتی ہیں وہ معلومات کو اچھی طرح ذہن میں رکھتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ تو صرف ذہن میں رکھنا، یاد کر لینے والا صوفی نہیں بنتا۔ ان کے حال کے مطابق اپنا حال بنانا، ان کے طریقے کے مطابق خود چلنا، یہ راستے پہ چلنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت اسی دل میں آ سکتی ہے جو دل حق تعالیٰ کو دیکھے تو اس کے جلوے میں خود کو پگھلا دے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلبانی، دو دل ہیں، یعنی لوگوں کے دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لینا ہمارا دل کیسا ہے۔ ارشاد فرمایا قلب قد احتشى باشغال الدنیا، ایک وہ دل ہے جو دنیا کی مصروفیت اس میں بھری ہوئی ہے، اور دوسرا کہ وقلب قد احتشى باحوال الاخرہ، ایک وہ دل ہے کہ اس دل میں صرف آخرت کی یادیں بسی ہوئی ہیں۔ انبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تصوف عوارف المعارف کی یہ ہماری 5ویں مجلس اور 5ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے کہ درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت امام شہاب الدین عمر سہروردی صدیقی علیہ رحمت و رضوان نے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم پاک کے متعلق کہ آپ کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی، اس کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی تھی، اور اس ذکر کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک سے فیض حاصل کیے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حال کے مطابق اپنا حال بنائے۔ قلب یعنی دل، حال معنی کیفیت، جو کیفیت انسان کے دل میں پائی جاتی ہے اس کو حال کہتے ہیں۔ تو حال اور قلب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کے تابع بنایا۔ اس طرح حضور کے قلب مبارک اور حضور کے حال کے ساتھ نسبت ہو گئی، اور اس نسبت کے رکھنے والوں کو ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حال اور قلب مبارک کے ساتھ ہوئی، ایسی نسبت رکھنے والوں کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے۔ کتاب کا آغاز جو کیا گیا تھا کہ علم تصوف اور علم معرفت کہاں سے ظاہر ہوا، شروع کہاں سے ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے، اس کے متعلق قرآن پاک کی آیتیں کیا ہیں، احادیث شریفہ کیا ہیں، یہ تفصیلات بیان کی گئی تھی۔ اب دوسرا باب حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ باب کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ذکر کر دیا گیا تھا کہ کسی کتاب میں کوئی خاص عنوان پر جب گفتگو کی جاتی ہے، اس کے ماتحت علیحدہ عنوانات اور شقوں کے ساتھ میں جو امور بیان کیے جاتے ہیں، خاص مقصد کے تحت میں جو باتیں بیان کی جائیں اس کو باب کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ الباب الثانی فی تخصیص الصوفیتی بحسن الاستماع، مطلب یہ ہے کہ صوفیاء کرام کے لیے خاص یہ اہم بات ہے کہ وہ
جو بات کہی گئی، جو فرمایا گیا، اسے غور سے سنیں، غور سے سنیں، یہ سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ یعنی سننے کی کیفیت نہیں ہے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے سننا لازم ہے، سننا ضروری ہے۔ جتنا غور سے سنیں گے بات اتنی دل میں اترتی ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں، دوسرا عنوان اس کتاب کا، عوارف المعارف کا دوسرا عنوان غور سے سننے کے متعلق ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی، حضرت عمر شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ غور سے سننے کی دلیل، سنے بغیر کوئی معاملہ، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو فرما رہے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کس کے لیے ہے؟ جو غور سے سنتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دوسروں سے غور سے سنتا ہے، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، خوش رہتا ہے، وہ کبھی مرجھاتا نہیں، کبھی غمزدہ نہیں ہوتا، کبھی اس کے مشکلات کی وجہ سے وہ دور نہیں ہو جاتا۔ یہ کیفیت اس آدمی کی ہوتی ہے۔ نضر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو، سمع منا حدیثا، جو ہم سے ایک حدیث بھی سن لے۔ تو ایک حدیث بھی اگر کوئی سن لیتا ہے پھر کیا کرے؟ فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اسے یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچائے۔ صرف سن لینا نہیں ہے، سننے کے بعد یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچائے۔ تو دو کام کرنے والوں کے لیے دعا ہے۔ اور پھر کیوں دوسروں تک کیوں پہنچائے؟ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، یعنی بہت سارے ایسے لوگ جو علم کی بات اپنے دل میں، سینے میں رکھتے ہیں، وہ دوسروں کو اگر سنائیں تو دوسرے ان سے زیادہ سمجھدار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ صحابہ کرام سن کر تابعین کو سنائے، تابعین نے اتباع تابعین کو سنایا، اس طرح دنیا میں یہ حدیث پاک کا علم پھیلا ہے۔ اور فرمایا وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَيْسَ بِفَقِيهٍ، اور بہت سارے علم فقہ رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے، علم رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس فقہ نہیں ہوتا۔ فقہ کا مطلب حدیث یاد رہتی ہے مگر اس کا معنی وہ مطلب ویسا نہیں سمجھتے جیسا کہ بعض دوسرے لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سنو تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو آج یہ جو محفل ہے علم تصوف میں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے متعلق جو بیان کیا گیا، اس میں بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ جو سنیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو آج ہم کیا سنیں؟ ایک حدیث پاک سنیں، حدیث شریف جس میں یہ بتایا گیا کہ جو کہا جائے اس کو غور سے سنو۔ یہ حکم دیا گیا کہ سن کر دوسروں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ ہم سے بھی سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات یہاں دوسری یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی پڑھتا ہے، لکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ بہت سارے نہ سننے والے لوگ بھی اس سے اچھے ہو سکتے ہیں، عقل میں، سمجھ میں، یاد رکھنے میں، کام کرنے میں۔ تو اس لیے دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے کیا سنا؟ حضرت نے فرمایا، حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی کیفیت، یعنی آپ کا حال اور قلب مبارک کا اثر صحابہ کرام اور آپ سے سننے والے لوگوں پر ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کا دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، آپ کے علم سے تعلق رکھتا ہے، مناسبت رکھتا ہے۔ تو یہ دو باتیں اہم آج کے اس درس میں ہم کو معلوم ہوئی۔ اب اس کے بعد حضرت یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اور ایک دلیل ہے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے پاس خیر ہوتا، خیر دیکھتا، یعنی کسی کے پاس خیر بہتری ہوتی تو ان کو ضرور سناتا۔ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے، بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنتے تھے، مشرکین، کفار،
اور حضور جب کچھ فرماتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے یا سیٹیاں بجاتے تھے معاذ اللہ، تاکہ دوسرے لوگ بھی نہ سنیں۔ جیسے ابو لہب تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ ان کی باتیں مت سنو، حضور کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ان کی باتیں مت سنو، کہ یہ نعوذ باللہ یہ کہتا تھا کہ یہ شعر کی باتیں ہیں اور جادوگری کی باتیں ہیں، اور نعوذ باللہ اور بھی بہت سارے بد کلامی کی باتیں کرتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر ان کے دل میں خیر ہوتا، اچھائی ہوتی تو سنتے۔ تو پتہ چلا دل اچھا ہو تو آدمی سنتا ہے، دل میں شر ہے، خباثت ہے، برائی ہے، غلاظت ہے اور شیطان کی محبت ہے تو کوئی اچھی بات سننے کو طبیعت نہیں چاہتی۔ یہ تیسری بات ہم کو معلوم ہوئی۔ تو اب یہ جو بیان کیا گیا کہ خیر ہوتا تو لوگ سنتے، تو سننے کے متعلق پھر تفصیلات آپ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یقول بعضهم علامت الخیر فی السماع ان یسمع العبد بغشاء اوصافه ونعوته، یعنی بندے کے اندر سننے کی صلاحیت ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام تر اوصاف کے ساتھ سننے لگ جائے، یعنی صرف کان سے نہ سنے، ذہن کو بھی اس طرف مائل رکھے، دل بھی اس طرف لگائے رکھے، حتیٰ کہ جب آدمی کے دل پر سننے کا اثر ہوتا ہے تو وہ حرکت بھی نہیں کرتا۔ جیسے حدیث شریف ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے کہ ان کے گویا ان کے سروں پر پرندے آ کے بیٹھ گئے، جیسے کسی کے سر پہ پرندے بیٹھے تو حرکت نہیں کرتے، یا پرندے ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جو چیز حرکت نہیں کرتی، لکڑی، ٹہنی، کھمبا، دیوار وغیرہ ان چیزوں پہ۔ تو صحابہ کرام بھی حضور کی خدمت میں ایسے جم کے بیٹھتے تھے کہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلتے، اس کیفیت کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو سننے کی علامت یہ بھی ایک ہے کہ کس طریقے سے سن رہے، تو سننا ایسا سننا کہ کان بھی مائل ہو، دل بھی مائل ہو، آنکھ بھی مائل ہو اور بدن کے تمام اعضاء بھی مائل ہو جائیں۔ حضرت سننے کی ایک علامت یہ بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا، دوسرے بعض علماء نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ان کے پاس اگر خیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو سناتا، یعنی مشرکین اور کفار نہیں سنتے تھے، حضور کی باتیں نہیں سنتے تھے، تو اگر ان کے اندر خیر ہوتا، بہتری ہوتی تو سناتا۔ اس کا مطلب کیا؟ دوسرا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ لو علمہم اہلا للسماع لفتح آذانہم للاستسماع، یعنی کفار اور مشرکین کے پاس سننے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو غور سے سننے کے لیے کان کھول دیتا، کان کے پردے ہٹا دیتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ بندے کے اندر وہ جوہر اور وہ خاصیت ہے تو وہ خیر کی طرف آتا، اس کے اندر ہی صلاحیت نہیں ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی سننے کی، تو فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے پردے نہیں کھولے۔ اور جب نہیں سنتا آدمی، یا سنتا ہے مگر توجہ سے نہیں سنتا، تو کیا ہوتا ہے؟ وسوسے اس کے دل پر آ جاتے، شیطانی وسوسے آ جاتے، اور شیطانی وسوسے غالب آ جاتے۔ جب شیطانی وسوسے غالب آ گئے تو اچھی بات دل پہ نہیں اترتی۔ اب یہاں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت ساری تفصیلات بھی اس میں بیان فرمائے ہیں۔ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ علم تصوف اور علم معرفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے حاصل کرنے کے لیے سننے کی صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ تو سننے کی صلاحیت ہونے کے لیے اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیسری دلیل ہے سننے کے متعلق کہ سننے کی اہمیت کیا ہے، کان سے کان لگا کر سننے کی اہمیت کیا ہے اور اس کا اثر دل پہ کیسا ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا، ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک قرآن مجید میں نصیحت ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کو لوگ سن لیتے تو نصیحت حاصل ہوتی۔ تو قرآن مجید میں نصیحت ہے کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، اس کے لیے کہ جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہو، مطلب سینے میں دل ہے تو سننے کو طبیعت چاہتی۔ اب دل ہے مگر وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، تو
وہ دل مراد نہیں ہے۔ دل کا مطلب ایسا دل جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 360 یا 62 مرتبہ رحمت کی نظر فرماتا، تو وہ دل انسان کے قلب میں ہے اور اس کے سینے میں ہے، تو وہ آدمی سنتا ہے اور سن کے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو لمن کان لہ قلب او القى السمع، یا اس نے اپنے کانوں کو بچھا دیا، مطلب سننے کا راستہ طے کیا، سننے کے لیے آگے بڑھے گا تو بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ یہ اہمیت بتانے کے لیے حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دلیلیں بیان فرمائی۔ کیا سمجھ میں آیا اس سے کہ سننا کتنی اہمیت والی بات ہے؟ آج ہم سنتے نہیں، اس وجہ سے ہر بات سے دور ہے۔ آدمی سنتا رہے گا تو اس کے دل پہ اثر ہوتا۔ تو آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے یا دنیا کے کام میں مصروف رہتے، حق کی بات، قرآن حدیث کی باتیں زیادہ نہیں سنتے، اس وجہ سے وہ زیادہ گناہوں میں رہتے۔ اور جو لوگ دینی محفلوں میں زیادہ بیٹھتے، انسان ہے، انسانی حیثیت سے ان سے خطا ہو سکتی، مگر تھوڑی بہت خطائیں ہوتی ہیں، ان کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، عبادت میں، خیر میں گزرتا ہے۔ تو یہ کیفیت اگر اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے تو اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال 3 دلیلیں حضرت نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یعنی نصیحت ہے اللہ کے کلام میں ان لوگوں کے لیے جس نے اپنا دل مائل کیا اور غور سے سنا، اس کے لیے نصیحت ہے فرمائی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت پاک کا دل مائل ہوا، غور سے سنا، لمن کان لہ قلب او القى السمع، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کے 7 مطلب بیان کیے حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، 7 معنی اس کے بیان کیے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ صوفیاء کے لیے۔ ابھی اور ایک بات بھی حضرت بیان کیے ہیں، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک سے تعلق جوڑ کر جو لوگ نیک بن گئے، اللہ والے بن گئے، تو ان اللہ والوں کے حالات جاننے والے کو متصوف کہتے ہیں۔ جو حالات صرف جانتا ہے اس کو متصوف کہتے ہیں، اور ان کے حالات کو اپنی زندگی میں ڈھال کے خود اس راستے پہ چلتا ہے تو اسے صوفی کہتے ہیں۔ تو صوفی اور متصوف میں یہ فرق ہے۔ اب اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ عام طور پر عالم دین اور حافظان قرآن کا لباس کیا ہوتا ہے؟ قمیص، پیجامہ، داڑھی، ٹوپی وغیرہ۔ تو یہ لباس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ عالم ہے یا حافظ ہے وغیرہ، تو صرف ایسا لباس پہنے مگر حافظ قرآن نہیں ہے، ایسا لباس پہنے مگر عالم دین نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ عالموں سے یا علم دین سے محبت کرنے والا ہے، اس کو عالم نہیں کہتے، لیکن وہ علم رکھے تو عالم ہوتا ہے۔ ایسے ہی صوفیاء اکرام کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جاننے والے کو صوفی نہیں کہتے، یہ جاننے والے کو صوفی نہیں کہتے۔ اب جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اولیاء کرام کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور ان کے جو معلومات ہوتی ہیں وہ معلومات کو اچھی طرح ذہن میں رکھتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ تو صرف ذہن میں رکھنا، یاد کر لینے والا صوفی نہیں بنتا، ان کے حال کے مطابق اپنا حال بنانا، ان کے طریقے کے مطابق خود چلنا، یہ راستے پہ چلنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ تو صوفی اور متصوف یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو صوفی کے لیے کیا لازم ہے؟ سب سے پہلا کام کیا ہے صوفی کا؟ تو وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غور سے سننے والا بنے، یہ پہلا قدم ہے۔ یہاں پیدل ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے، غور سے نہیں سنا تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ سنیں گا تو فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا، قرآن پاک کی 3 آیتوں کی دلیل دیے، تیسری آیت کے تقریباً آپ نے 6 یا 7 معنی بیان کیے کہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، کس زمانے کے ہیں؟ تقریباً تابعین، اتباع تابعین کے دور میں آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، موعظۃ القرآن لمن قلبہ حاضر مع اللہ، یعنی قرآن پاک کی نصیحت اس کو حاصل ہوتی ہے جس کا دل اللہ کے ساتھ ہو۔ اب ہمارا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ دنیا سے، دولت سے، کھانے پینے سے اور باقی دنیا کے کاموں سے لگا ہوا ہے۔ تو دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے لیے قرآن پاک نصیحت بنتا ہے۔
یعنی وہ آدمی قرآن پاک کی نصیحت سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور کیسے؟ لا یغفل عنہ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، اس کے لیے قرآن پاک نصیحت بنتا ہے۔ قرآن تو نصیحت سب کے لیے، مگر فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک استاذ اپنے شاگردوں میں ایک شاگرد سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ تو بعض دوسرے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ ان کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تو سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا سب کو بلائے، جتنے حضرات تھے ہر ایک کو ایک ایک مرغی دے دی اور فرمایا کہ اس کو ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ تو سارے لوگ چلے گئے، مرغی ذبح کر کے لا لی۔ تو آپ پوچھے آپ کہاں ذبح کرے؟ فلاں جگہ، انہوں نے وہاں سب بتا دیے۔ مگر آپ کے جو پہلے والے شاگرد تھے جن سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے، وہ بغیر ذبح کرے ایسے ہی مرغی لا لی۔ تو حضرت نے پوچھا آپ نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، میں نے کوئی جگہ نہیں پائی جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ تو ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے اللہ تعالیٰ نہ دیکھتا ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جانتا ہے، علم رکھتا ہے، تو اس لیے میں ذبح نہیں کر سکا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، یہ کیفیت صوفی کی ہوتی ہے۔ اور کب پیدا ہوتی ہے؟ دل میں یہ کیفیت ہے تو وہ قرآن کی نصیحت پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ صبح شام قرآن پڑھتے رہیے کیا فائدہ ہے؟ اب دیکھیں گے آپ کئی ایسے لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں مگر افسوس نماز تک نہیں پڑھتے، حافظ قرآن ہے داڑھی نہیں رکھتے، حافظ قرآن ہے دنیا کے کام میں پڑے ہوئے ہیں، عبادتوں سے غافل ہے۔ تو یہ ساری غفلتیں اس وجہ سے ہے کہ ہم قرآن کو صرف لفظ سے، زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کا معنی مطلب سمجھنا، یا کم از کم اتنا تو جاننا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو دل پہ اثر ہوتا۔ کوئی مومن بندے کا کلام ہے کہ اس کو سن لیے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہم اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا معنی اس کا آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلبانی، دو دل ہیں، یعنی لوگوں کے دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لینا ہمارا دل کیسا ہے۔ ارشاد فرمایا قلب قد احتشى باشغال الدنیا، ایک وہ دل ہے جو دنیا کی مصروفیت اس میں بھری ہوئی ہے کہ رات میں سونے تک دنیا کا خیال۔ اب جیسے کاروبار کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے، چاہے نہ چاہے وہ کام ان کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب رات میں سونے سے پہلے وہ یہ سوچتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، کام کرنا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس سے یہ لینا ہے، وہ فلاں کرنا ہے، اس میں صبح جاگتے ہی پھر وہی کام، دن بھر اسی کام میں مصروف۔ تو وہ دل جو دنیا کی مصروفیتوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایک دل ایسا دل ہوتا ہے کتنا، حتیٰ اذا حضر امر من امور الطاعت لم یدری صاحبہ ما یصنع من شغل قلبہ بالدنیا، یہاں تک کہ جب اطاعت فرما برداری کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو اس کا دل اطاعت کی طرف نہیں آتا، دنیا کے کاموں میں پڑا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کی اطاعت فرما برداری، جیسے نماز کا وقت آئے تو نماز چھوڑ دیتا ہے، تلاوت قرآن کی طرف رغبت نہیں ہوتی، حلال حرام کی بات آ جاتی ہے تو وہ حرام کو اختیار کر لیتا ہے، اس کا دل حلال کو نہیں مانتا، ایسے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، ایک دل ایسا ہے۔ اور دوسرا کہ وقلب قد احتشى باحوال الآخرہ، ایک وہ دل ہے کہ اس دل میں صرف آخرت کی یادیں بسی ہوئی، آخرت کی یادیں مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کے نبی کی یاد، قرآن کی یاد، آخرت کے امور، قبر کا خوف، یہ سارے معاملات اس کے دل میں بسے ہوئے ہیں، ایک ایسا دل ہوتا ہے۔ اور وہ اذا حضر امر من امور الدنیا لم یدری صاحبہ ما یصنع لذهاب قلبہ فی الآخرہ، اور ایسا آدمی جب آخرت کا کوئی معاملہ اس کے سامنے آتا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرا دل کیسے آخرت کی طرف جائے، کس طرح آخرت میں پہنچے، یہ فکر اس کو لگی رہتی ہے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آیت پاک میں لمن کان لہ قلب، یعنی قرآن نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، دل سے مراد آخرت والا دل، دنیا کا دل رہا تو اسے نصیحت نہیں ملتی، آخرت کا دل ہونا چاہیے۔ یہ دو معنی آپ نے بیان کیے۔
تیسرا معنی یہ بیان فرمایا لمن کان لہ قلب سلیم من الاغراض والامراض، یعنی دل کا مطلب وہ دل جو سلامتی والا دل ہو۔ سلامتی والا دل کون سا؟ سلامتی والا وہ دل جس میں دنیا اور اہل دنیا کے متعلق کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے، دنیا سے اس کو کوئی غرض نہ ہو، ایسے دل کو سلامتی والا دل کہتے ہیں۔ مطلب خواہشیں ہو تو خواہشوں کو مٹا دے، اور کوئی تکلیف دے تو صبر کرے، اس سے بدلہ نہ لے۔ اس قسم کے معاملات جس کے دل میں پائے جاتے ہیں اس کو سلامتی والا دل کہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اس آیت پاک کا اور ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلب لاحظ الحق بعین التعظیم، قرآن کی نصیحت اسی دل میں آ سکتی ہے جو دل حق تعالیٰ کو دیکھے تو اس کے جلوے میں خود کو پگھلا دے۔ جیسے آگ لگا دے تو موم پگھل جاتی ہے، تو ایسے ہی انسان مومن کا دل اللہ کے جلوے میں منہمک ہو کے خود پگھل جائے، اپنا وجود ختم کر دے۔ ایسا دل اگر دل میں ہے تو واقعتاً وہ قرآن کی نصیحت کو پا سکتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لمن کان لہ قلب، جس آدمی کا دل ہو اس کو قرآن نصیحت کرتا ہے، یعنی ایسا دل جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے کئی دلوں کو زندگی عطا فرمائی جبکہ وہ مردہ تھے، یعنی ایمان اور اسلام والا دل۔ جب تک کافر مشرک تھے ان کا دل مردہ تھا، جب ایمان لا لیے تو وہ دل زندہ ہو گیا، تو زندہ دل مراد ہے۔ تو اس طرح حضرت اتنی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنا دل ایسا دل بنائیں جس کو زندہ دل کہا جائے، یا ایسا دل بنائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یادیں بسی ہو اور آخرت کی فکر کرے، یا پھر ایسا دل بنائیں کہ جس دل میں دنیا کی غرض نہ ہو اور وہ دل کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ بیماری سے مراد حسد، کینہ، بغض اور دنیا کی خواہش، یہ بیماریاں دل میں نہ ہو، اور ایسا دل کے جلوہ الہی دیکھے تو خود پگھل جائے۔ اس طرح کا دل اگر ہم اپنے سینے میں بسائے رکھیں گے تو وہ دل کا فائدہ ہوگا۔ اب تفصیلات اور بہت ساری ہے، حضرت کی کتاب عوارف المعارف سے یہ ہمارا 5واں درس ہے، جس میں صوفیاء کرام کا کام سب سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ اس میں بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے سننے کی صلاحیت پیدا کریں، اور سننے کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرتا ہے اور قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ یہ خلاصہ بیان کیا گیا۔